السلام علیکم۔ ساری عمر کسی کے ساتھ کتنا ہی اچھا کر لو، لیکن مجبوری میں کسی ایک بات پر ساتھ نہ دے تو ساری عمر کی اچھائیاں کنویں میں پھینک دی جاتی ہیں۔ بہتر ہے کہ آپ اپنے ارد گرد کے حالات سے باخبر رہیں۔ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہیں جو آپ سے چپکے سے نفرت کرتے ہیں لیکن آپ کے ساتھ ہر روز بنتے ہیں۔ شکر مت چھوڑنا وگرنہ مزید نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن میں ہے بے شک اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ دعا کو مت چھوڑنا ورنہ قبولیت سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن میں ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ استغفار کو مت چھوڑنا ورنہ بخشش سے محروم ہو جاؤ گے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جب کہ وہ بخشش مانگتے ہوں۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہ ہے انسان کی حقیقت۔ نظر کو جھکا کر رکھنے سے 3 فائدے حاصل ہوتے ہیں: ایمان کی مٹھاس، دل کی روشنی اور دل کی قوت کے ساتھ ثابت قدمی اور بہادری۔ کسی کی عقل مندی کا اندازہ اس کی عمر سے نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ کچھ بچے روشن دماغ ہوتے ہیں اور کچھ بڑے عقل سے پیدل۔ اے ابن آدم تو کتنا نادان ہے، اپنی ساری پلاننگ میں اپنی موت کو بھول جاتا ہے جس کے آنے کی تیرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہوتی۔ سکندر اعظم نے کہا میرے جسم کو دفن کر دینا اور میرا کوئی مزار نہ بنانا، میرے ہاتھ بیر رکھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے جس نے پوری دنیا فتح کی تھی مرنے کے بعد اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ کسی بزرگ سے پوچھا جب خدا دلوں کے حال جانتا ہے تو بے قصور انسان پریشانیوں میں مبتلا کیوں رہتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا اللہ پاک آزماتا ہے۔ لوگوں کو اتنا کچھ دیں جتنے وہ مستحق ہوں، کیونکہ ظرف میں جتنی گنجائش ہوگی اسی حساب سے آپ کے خلوص محبت، عزت، بھرم کی قدر ہوگی۔ زندگی گزارنے کے 4 اصول: دعا سے پہلے یقین کرنا سیکھو، بولنے سے پہلے سننا سیکھو، خرچ کرنے سے پہلے کمانا سیکھو، لکھنے سے پہلے سوچنا سیکھو۔ یاد رکھیں یہ دنیا مکافات عمل ہے، جیسا رویہ والدین کے ساتھ رکھیں گے آپ کی اولاد بھی ویسا ہی آپ کے ساتھ کرے گی، پھر شاید آپ کو احساس ہو لیکن تب تک وقت گزر گیا ہوتا ہے۔ دشمنوں سے آپ محتاط رہتے ہیں جبکہ نقصان آپ کو وہ لوگ پہنچاتے ہیں جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، اور آپ کے ارد گرد وہ لوگ ہوتے ہیں جن پر آپ اعتماد کرتے ہیں۔ اللہ کو 2 گھونٹ بڑے پسند ہیں، ایک غصے کا اور ایک صبر کا۔ اکیلے رہنے سے یا اکیلے ہونے سے، کسی کو کھو دینے سے یا ٹوٹ جانے سے کبھی نہیں گھبرانا، کیونکہ ایسا ہونے سے رب ملتا ہے، اور جب رب ملتا ہے تو پھر سب ملتا ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کہ محبت میں رنگ روپ ذات نہیں دیکھی جاتی۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ مصیبت اگر انسان کو دولت مند نہیں تو عقل مند ضرور بنا دیتی ہے۔ دل سے انسان نکلتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ضرورت تو صرف اللہ کی ہوتی ہے جو ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جب کسی سے تعلق بنائے تو اس کے عیب نہ ڈھونڈیں، کوئی نہ کوئی عیب نکل ہی آتا ہے، کیونکہ بے عیب تو صرف رب کی ذات ہے۔ یہ دنیا مخلص جذبات منہ پر مارنے والوں سے بھری ہے، اپنے ساتھ خوش رہنا سیکھیں، جو میسر ہو اس کی قدر کریں اور اس پر شکر گزار ہوں۔ شام ہوتے ہی وہ سورج سے حکومت چھین لیتا ہے، صبح ہوتے ہی وہ تاروں کی قیادت چھین لیتا ہے۔ طریقے سیکھ اس کی زمین پر چلنے پھرنے کے، تکبر کرنے والوں سے وہ دولت چھین لیتا ہے۔ جو حق کو چھوڑ کر عزت کا طلبگار ہوتا ہے وہ ذلیل ہو کر رہتا ہے، اور جو حق کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے ذلت اس کا ہمیشہ کے لیے مقدر بن جاتی ہے۔ خالق سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ کھانا پینا سونا سانس لینا ہی زندگی نہیں، دوسروں کے دلوں میں زندہ رہنا، ان کی دعاؤں میں زندہ رہنا اصل زندگی ہے۔ دعا نظر نہیں آتی مگر اس میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کو فرش سے عرش تک لے جاتی ہے۔ دوسروں کے لیے دعا مانگنے والے کو اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو،
غرض کا مارا ہو یا پھر مرض کا مارا ہو۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو ان دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہوتا۔ غلط فہمیاں دور نہ کی جائیں تو وہ نفرتوں میں بدل جاتی ہیں۔ دوستی کی کشتی میں پہلا چھید غلط فہمی کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ کمزور آدمی وہ ہے جو دوست کو حاصل کرنے میں ناکام ہو، اور اس سے بھی زیادہ کمزور وہ ہے جو ہاتھ آئے ہوئے دوست کو گنوا دے۔ کسی اس شخص سے جھوٹ نہ بولیں جو آپ پہ یقین کرتا ہو، اور کبھی اس شخص پر یقین نہ کریں جو آپ سے جھوٹ بولتا ہو۔ کسی بھی رشتے سے شکوے شکایتیں اتنی کریں جو قابل برداشت ہوں، ورنہ ضرورت سے زیادہ شکایتیں وقت کے ساتھ رشتوں کو بوجھ بنا دیتی ہیں۔ بات ہمیشہ تمیز سے اور اعتراض ہمیشہ دلیل سے کیا کرو۔ اگر بات کے لیے تمیز نہیں اور اعتراض کے لیے دلیل نہیں تو پھر خاموش ہی رہا کرو۔ اپنی ہر اس تکلیف پر شکر ادا کیا کرو جو تمہیں دنیا سے بیزار کر کے اپنے اللہ کے قریب لے آئے، کیونکہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے لیکن اس کی قربت بہت قیمتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اپنے راز کو اپنے تک ہی رکھو، کیونکہ جب تک تمہارا راز تمہارے پاس ہے وہ تمہارا غلام ہے، اور جب تمہارا راز دوسروں تک پہنچتا ہے تو تم اپنے راز کے غلام بن جاتے ہو۔